السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اپنے سابقہ 11 خطبات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وفادار صحابیوں کا ذکر کیا، 3 امہات المؤمنین کا بھی ذکر ہوا، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہمارا 12واں خطبہ ہے، نبی علیہ السلام جس طرح آپ بابرکت ہیں، قابل احترام ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے اقربا، آپ کے رشتہ دار، وہ بھی قابل احترام ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت
ان میں 6 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج، آپ کی بیویاں، وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد۔ چوتھے نمبر پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دونوں قبیلے، ان کے جتنے بھی افراد مسلمان ہوئے سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پانچویں نمبر پہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس، یہ چاروں خاندان اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی لونڈیاں اور آپ کے غلام بذات خود، آگے ان کی اولادیں نہیں، بذات خود وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے افراد یہ قابل احترام، قابل عزت ہیں۔ ان اہل بیت میں سے 2 بہت ہی خوبصورت و خوشبودار پھول جن کا آج میں ذکر کروں گا، جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحابہ اکرام کی انفرادی سیرت کے حوالے سے یہ آخری خطبہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ جانشین اور بیٹے ہیں۔ 3 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ 4 ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بڑا خوبصورت بیٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کا نام رکھا حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، جو بڑا شاہ سوار ہو، بڑا جنگجو بنے، اس کا نام حرب رکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ نے بچے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ الا انہ الحسن، میرے صحابہ جان لو کہ بے شک یہ حسن ہے۔ حسن حسن سے ماخوذ ہے، جو بڑا خوبصورت ہو۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نام حرب چھوڑ دیا اور ان کا نام حسن رکھ دیا۔ مزید 1 سال گزرنے کے بعد 5 ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کا نام حرب رکھ دیا کہ چلو اس کا نام حرب رکھ دیتے ہیں۔ جنگجو، شاہ سوار، بہادر، کیونکہ خود بھی بڑے بہادر تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچے کو دیکھنے کے لیے آئے اور فرمایا کہ الا انہ الحسین، بے شک یہ حسین ہے۔ اس طرح اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کے نام رکھے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں، یعنی حسن و حسین، یہ دونوں میرے اس دنیا کے پھول ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو اس دنیا کا پھول قرار دیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ جیسے پھول خوشبودار ہوتا ہے، پھول کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ذہن کو خوشبو پہنچتی ہے، سرور ملتا ہے، اسی طرح جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہ دونوں میری دنیا کے
پھول ہیں۔ اور پھر جناب ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنت کے جوانوں کے سردار جناب حسن و حسین ہوں گے۔ اچھا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اس کا مطلب جنت میں تو سارے جوان ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو لوگ دنیا میں بوڑھے ہو کے فوت ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کے اللہ کے ہاں پیش ہوئے اور وہ اہل جنت میں سے ہیں، تو ہوں گے تو وہاں جوان، لیکن ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اور جو لوگ جوانی میں فوت ہو گئے اور وہ ہیں اہل جنت میں سے، تو ان کے سردار جناب حسن و حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور کیوں نہ محبت کی جائے، نبی علیہ السلام کے نواسے اور پھر نبی علیہ السلام کے مشابہ بھی ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن بأشبه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن والحسین۔ جناب انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ آپ کے خاندان میں سے جناب حسن و حسین تھے۔ اور ایک روایت میں اس کی وضاحت یوں ملتی ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اوپر والے حصے میں، یعنی جو ناف سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی ان کا چہرہ مہرہ، ان کے کندھے، اس طرح کا جو اوپر والی جسام ہوتا ہے، وہ ان کی نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ مشابہ تھی۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیچے والی جسامت، پاؤں، ان کا چلنے کا انداز، پاؤں کی انگلیاں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ گویا کہ دونوں ہی نبی علیہ السلام کے مشابہ۔ تو نبی علیہ السلام کے دنیا کے پھول، اور صحابہ کرام بھی اسی وجہ سے ان سے محبت کیا کرتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز عصر پڑھا کے اپنے دور خلافت میں عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین اس بچے کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور فرمانے لگے ھذا شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہم بعلی وعلی یضحک۔ علی بھی پیچھے ہی کھڑے ہیں، کہنے لگے کہ علی یہ اللہ کے رسول کے مشابہ، تمہارے مشابہ نہیں، تمہارے بچے تم پہ نہیں گئے، اللہ کے رسول پہ چلے گئے۔ علی بھی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور نبی علیہ السلام بھی ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے، اٹھا لیا کرتے۔ بڑی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ بچے بہت چھوٹے تھے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب یہ 7-8 سال کی ان کی عمر تھی، تو آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ دونوں بچے سرخ رنگ کے، انہوں نے کھلے جبے پہنے ہوئے، اور مسجد کی طرف والدہ نے بھیجا کہ جاؤ جمعہ پڑھ کے آؤ، تو راستے میں کبھی گرتے، اٹھ کے چل پڑتے، پھر گرتے، پھر اٹھ کے چل پڑتے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑا اور آپ چل پڑے، جا کے دونوں کو اٹھا لیا، ایک طرف اپنے ایک نواسے کو اور دوسری طرف دوسرے کو، اور پھر آپ ممبر پہ آ گئے۔ تو یہ آپ کی ایک محبت کا انداز بھی تھا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی، اگر خطیب کوئی ضرورت محسوس کرے تو وہ خطبے کے دوران اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جا سکتا ہے، میں بچے کو اٹھا کے بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہا مبخلۃ
آپ فرمایا کہ یہ بچے دل کے اندر ایسی محبت پیدا کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور سچ اللہ نے سچ فرمایا قرآن کریم میں، یعنی یہ آپ ہی فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا قرآن کریم میں کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. انسان دیکھ نہیں پاتا کہ بچے گر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی محبت کا یہ انداز. حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن رات کا وقت تو مجھے نبی علیہ السلام سے کوئی کام تھا، تو میں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا. ترکت ذات لیلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا، آپ سے ملاقات ہوئی، جو بھی مجھے حاجت تھی میں نے اپنا کام کیا. اس دوران میں محسوس کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ چادر کافی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، جیسے چوڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے، کہ میں اپنی بات کرتا رہا. تو جب میں جانے لگا تو میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ یہ بڑی چوڑی ہوئی ہے، چادر میں کیا ہے؟ فکشفہ فاذا حسن وحسین علی ورکی، تو نبی علیہ السلام نے اسے چادر کھول دی. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ایک کوکھ، یہ وکھی جنہوں سے کہنے پنجابی، ایک کوکھ اس پہ حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتیا، اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. واحب من یحبہما، اور جو شخص ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر. یعنی اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان سے بھی محبت کر، اور جو شخص میری امت میں سے میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے بھی محبت کرنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز تھا. اور حضرت یعلا بن امیہ بیان فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام آپ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یعنی مجھ سے مطلب اس کا میرے ساتھ تعلق ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا جو بھی حضرت حسین سے محبت کرے گا. اور یہ واضح سی بات ہے کہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی کامیابی کی طرف ہو چلی گئی. تو اللہ کی محبت یہ مقصود و مطلوب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نوازوں سے محبت کی جائے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی. اور پھر نبی علیہ السلام ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن آئے تو آپ نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ابنی ھذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار بیٹا ہے، میرا سید ہے، سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ہاتھوں دو مسلمان جماعتوں کی صلح کروائے گا. اور ایک روایت میں دو مومن جماعتوں کی اللہ صلح کروائے گا میرے اس بیٹے کے ہاتھوں. حضرت حسن کو آپ نے سردار کہا. اور یہ حدیث تب پوری ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو 8 ماہ صرف خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کی بیعت کر لی. اور پھر 41 ہجری کے اندر ویسے ہی ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو گویا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے 2 بہت بڑی جماعتوں کی صلح ہوئی،
اور وہ دو جماعتیں دونوں مسلمانوں کی، یہ دونوں اہل ایمان کی جماعتیں، ایک حضرت علی کا گروہ اور ایک امیر معاویہ کا گروہ تھا، ان دونوں کی صلح ان کے ذریعے ہوئی۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو مسلمان کہا ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم کہیں کہ بھئی ایک مسلمان تھے دوسرے کافر تھے، وہ اسلام سے خارج تھے، ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہم ان کو کافر کہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں جن پہ اللہ راضی ہو گیا، اور ویسے بھی دوسری میں تو آپ نے ویسے ہی مومن قرار دے دیا، تو جو دونوں مومن اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ پھر وہ دونوں مومن ہیں۔ ہاں اجتہادی معاملات ہیں، جیسے لوگوں کے آپس میں معاملات نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے معاملات لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو نبی اسلام نے یہ پیشین گوئی کی کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا، اور یہ حدیث پھر پوری ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو ان سے محبت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اسی لیے جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے دور خلافت میں حضرت حسین سے کہا کہ آپ مجھے ملنے کے لیے کبھی آئیں، میرے پاس بیٹھا کریں، مجھ سے بات چیت کیا کریں۔ یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسین ملنے کے لیے آئے تو میں بھی دروازے پہ کھڑا تھا، اندر روم کا سفیر آیا تھا، اس سے کوئی بات چیت چل رہی تھی، تو میں آیا تو مجھے اجازت نہ ملی، میں باہر کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ باہر کھڑے، ان کو اجازت نہیں ملی، مجھے کہاں ملے گی، تو وہیں سے واپس چلے گئے۔ بعد میں جناب عمر بن خطاب نے پوچھا کہ آپ سے میں نے کہا تھا آپ آئیے گا، آپ آئے نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کسی خاص مشاورت میں مشغول تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، عبداللہ بن عمر کو، وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ مجھے کہاں اجازت ملے گی، جب ان کے سگے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو پھر میں واپس چلا گیا۔ تو جناب عمر بن خطاب فرمانے لگے انت احق من ابن عمر، آپ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں، ابن عمر سے زیادہ حق آپ کا ہے، آپ آ جاتے۔ اسی لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مال غنیمت آتا، جو کوئی مال آتا کسی جنگ میں سے، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہ عمل تھا، فرمایا کرتے تھے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کے رسول کی قرابت، آپ کے رشتہ دار مجھے اپنی قرابت، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے اور آپ نے ان سے محبت کا حکم بھی دیا۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں نواسے اور دونوں صاحبزادے آپ کے محبوب صحابہ اکرام ان کا احترام کیا کرتے۔ جناب انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن یمن سے مال آیا، یمن سے کپڑا آیا، بڑے اچھے اچھے لباس آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے وہ سارا مال مسجد میں بانٹ دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، سارا مال بانٹ دیا۔ اور جب باہر نکلے تو سامنے حضرت حسن و حسین آ رہے تو ان پہ نظر پڑی، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ دونوں تو رہ گئے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ فوری طور پہ یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ یمن کے 2 بہترین لباس ان کے لیے بھیجے جائیں، وہ لباس منگوائے اور پھر خود خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ خود ان کے گھر جا کے ان کو لباس دے دیا۔ تو گویا کہ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول خود بھی اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام بھی ان کا احترام کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، من احبنی، جو شخص تم میں سے مجھ سے محبت کرتا ہے، فقد احب الحسن والحسین، تو حسن و حسین سے محبت کرے۔ تم میں سے جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ اور امام ترمذی نے اسی روایت کے آخر میں وفی روایت، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے نفرت کی، ان سے بغض رکھا، اس نے در حقیقت مجھ محمد رسول اللہ سے بغض رکھا۔ اللہ کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ در حقیقت اللہ کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ بن چکی، کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، آپ کی توقیر و احترام نہیں کرتا، تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ کی مجلس میں دونوں آتے، آپ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان سے پیار کرتے، ان کو شفقت کرتے، ان کا منہ چومنا، ماتھا چومنا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا کربلا میں، تو صحیح بخاری کی روایت، ان کا جو سر مبارک تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی کہ ما رأیت احسن منہ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کبھی کوئی نہیں دیکھا، تو بڑا خوبصورت جوان تھا یہ۔ تو جناب انس بن مالک فرمانے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اس لیے یہ خوبصورت تھے۔ مطلب جب وہ یہ بات کر رہا تھا نا، تو اس نے نا ان کے ایسے یہاں پہ نا، کیونکہ وہ چہرہ ان کا لایا گیا سر، تو یہاں پہ ایسے چھڑی لگائی کہ یہ ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ھذا الوجہ قد یلثم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چہرہ ہے جس کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کو پیار سے، محبت سے چوما کرتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں ایک دن آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تو آپ کے ساتھ حضرت حسین بھی تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا، آپ سجدے سے اٹھے ہی نہ، سجدہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول فوت نہ ہو گئے ہوں، دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہوں، اتنا لمبا سجدہ۔ تو کہتا کہ میں نے نا ایسے سجدے سر اٹھا کے ایسے دیکھا آپ کو، تو میں نے دیکھا حضرت حسین آپ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے، آپ کے اوپر سوار تھے۔ تو میں بھی پھر سجدے میں چلا گیا، میں کہ چلو پھر ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ اترے تو پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سجدہ بہت لمبا کیا، ہم نے یہ سمجھا یہاں تو آپ پہ وحی آ رہی ہے اس لیے آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، تو یہاں پھر آپ کو اجل نے پا لیا، یعنی آپ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ مجھ پہ سوار تھا، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کو پریشان کروں، آپ اتنا احترام کیا کرتے تھے، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو پریشان کروں، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ نماز میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا، ابھی میں نے نماز کو لمبا کرنا تھا، مزید قرات کا، مزید نماز کو لمبا کرنے کا ارادہ تھا میرا، لیکن میں نے سوچا کہ اس جو بچہ ہے اس کی والدہ پر مشقت گزرے گی، اس کی والدہ پریشان ہوگی، اس کی نماز بھی خراب ہوگی، تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ بچوں سے آپ کی شفقت تھی، آپ کا پیار تھا، جیسا کہ حضرت محمود بن ربیع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوش قسمت صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نا بڑے چھوٹے سے بچے تھے یہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی۔ آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی چیز یاد ہے جو فرمایا کرتے تھے، کہتے ایک دن نا نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے تو نبی علیہ السلام آپ نے وضو کیا، صحابہ اکرام نا آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، اور یہ بات ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کا بدن باعث برکت ہے، آپ کا لعاب باعث برکت ہے، اس سے برکت لی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کھیل رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، اس دوران کہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے پانی لیا اپنے منہ میں ڈالا، ایسے جسے کلی کرنا کہتے ہیں، مجھے منہ میں اس کو گھمایا اور مجھے پاس بلا کے سے میرے منہ پہ آپ نے پانی پھینک دیا، میرے منہ پہ آپ نے کلی کی۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا آپ کی اس کلی کا فائدہ ہوا۔ کیا؟ ایک تو چہرہ نورانی ہو گیا، باعث برکت ہو گیا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور دوسرا ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا، حافظہ بڑا تیز تھا۔ اللہ کے رسول کی یہ برکت تھی۔ اسی طرح سے صاحب بن یزید کے بارے میں آتا ہے، ماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ایسے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے نا یہاں سے بال سارے سفید ہو گئے سائڈوں سے، اور یہاں سے بال کالے تھے، تو ان کے غلام نے پوچھا حضرت یہ کیا عجیب، آپ کے یہاں سے بال کالے ہیں اور یہاں سے آپ کے بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے آپ، داڑھی بھی سفید ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا تھا اور آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کی تھی، یہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہاں پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا یہ گھرانہ، آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت طیبہ پہ کچھ باتیں عرض کیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا، وہ شخص جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 41 ہجری کے اندر کوفیوں نے، کوفہ کے لوگوں نے، جو عراق کا ایک شہر ہے، کوفہ کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 61 ہجری کے اندر ان کو بھی کوفیوں نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی ان کو بھی کوفیوں نے شہید کیا۔ یہ تینوں باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دونوں بیٹے حسن و حسین، ان تینوں افراد کو کوفہ کے لوگوں نے شہید کیا۔ تو 61 ہجری کے اندر حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ کربلا کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حسن بھی اللہ نے کمال عطا کیا، اور نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت بھی دنیا میں ملی۔ آپ کی محبت، ان کی محبت، ان سے نفرت، آپ سے نفرت، تو گویا کہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ قرار